السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں پر بھی ہوں گے بہت شاندار ہوں گے۔ دوستو سواگت ہے آپ سب کا ایک بار پھر آپ کے اپنی یوٹیوب چینل مصداق نیوز میں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے مہر معاف کرانے کے مسئلے کے بارے میں۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر جو شادیاں ہوتی ہیں تو جو پہلی رات ہوتی ہے اس میں جو شوہر لڑکی کے پاس جاتا ہے لڑکا، تو بتایا ہی جاتا ہے، یہ رائج ہے ہمارے یہاں اور آپ سب کے یہاں آج کل معاشرے میں، کہ سب سے پہلے بیوی سے مہر معاف کرانے ہوں گے، اس کے بعد ہی بیوی کو ہاتھ لگایا جائے گا۔ یعنی مہر معاف کرانے سے پہلے بیوی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، اور ہاتھ لگانے سے پہلے اس کے مہر معاف کرانے ضروری ہیں۔ یہ ایک خیال رائج ہے۔ تو ہم بات کریں گے کیا واقعی ہاتھ لگانے سے پہلے مہر کا معاف کرانا ضروری ہوتا ہے، یا بیوی کے معاف کر دینے سے کیا مہر معاف ہو جاتے ہیں، یا اگر وہ معاف کرنا اس کا ضروری ہے، یا کس طریقے سے شوہر بیوی سے مہر کو معاف کرائے گا۔ یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں کلیئر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں لاسٹ تک اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جو ہمارے بھائی چینل پر ابھی نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیا شوہر کے لیے بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے مہر معاف کرانا ضروری ہے یا نہیں؟ شریعت نے اس کی کیا اجازت دی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ کافی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کے بعد پہلی ملاقات میں اپنی بیوی سے پہلے مہر معاف کرائے، پھر اس کے جسم کو ہاتھ لگائے۔ یہ ایک غلط خیال ہے اور اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ مہر معاف کرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج کل جو مہر رائج ہے اسے غیر معجل کہتے ہیں، جو یا تو طلاق دینے پر یا پھر دونوں میں سے کسی ایک کی موت پر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے پہلے دینا واجب نہیں۔ ہاں اگر پہلے دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ نہایت ہی عمدہ بات ہے، یعنی بہت اچھی بات ہے کہ پہلے ہی دے دے۔ باقی آج کل جو مہر باندھے جاتے ہیں وہ غیر معجل باندھے جاتے ہیں، جو صرف آپ کو دونوں میں سے کسی فریقین کی جدائی پر ہی دینے ہیں۔ معاف کرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور مہر معاف کرانے کے لیے باندھا ہی نہیں جاتا ہے۔ اب دے دے یا پھر دے، وہ تو دینے کے لیے ہی ہے، معاف کرانے کے لیے ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اگر معاف کرانے کی کوئی حاجت ہوتی تو مہر کو باندھا ہی نہیں جاتا۔ مہر کتنا ہونا چاہیے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، یعنی کم سے کم 200 درہم چاندی تو ہونا ہی چاہیے۔ باقی زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ کتنا بھی باندھ سکتے ہیں، جہاں پر دونوں فریقین یعنی لڑکی والے اور لڑکے والے متفق ہو جائیں وہیں پر وہ طے ہے۔ لیکن اس کو معاف نہیں کرانا، آپ یہ سوچ کر بھی مہر باندھا کریں کہ یہ معاف نہیں کرانا ہے، کیونکہ مہر جب باندھے جاتے ہیں وہ معاف کرانے کے لیے نہیں باندھے جاتے ہیں، یہ تو صرف دینے کے لیے ہی باندھے جاتے ہیں۔ چاہے آج دو یا کل دو، یہ تو کمپلسری آپ کو دینا ہے، یہ تو قرض ہے آپ کے اوپر۔ ہاں ایک صورت وہ ہوتی ہے کہ جب مہر غیر معجل نہیں بلکہ معجل باندھے جاتے ہیں، یعنی نکاح کے وقت ہی نقد پیسہ دینا طے کر لیا جاتا ہے، یعنی جس سمے نکاح آپ کا ہوگا اسی سمے آپ کو مہر دینا ہے، وہ طے کر لیا گیا۔ تو بیوی کو اب اختیار ہے کہ وہ اگر چاہے تو بغیر مہر لیے خود کو اس کے قابو میں ہرگز نہ دے۔ یعنی بیوی کو اب یہ اختیار رہے گا کہ اگر مہر معجل باندھے گئے ہیں اور یہ طے کر لیا گیا کہ نکاح کے وقت دینے ہیں، تو اب اس کو یہ اختیار ہے، اب وہ اگر لڑکی چاہے تو بغیر اس سے مہر لیے اس کو ہاتھ نہ لگانے دے، اور اس کو ہاتھ بالکل نہیں لگانے دے، اور اگر وہ چاہے تو بغیر مہر لیے بھی اس کو ہاتھ لگانے دے۔ لیکن اس میں بھی معاف کرانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی معاف کرانے کا تو یہاں کوئی مطلب ہی نہیں بیٹھتا ہے۔ جب ایک بار مہر بن گیا تو اس کو معاف کرانے کی اجازت ہے ہی نہیں، وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ اور لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ جب تک مہر معاف نہیں ہوں گے اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، یہ ایسا بالکل نہیں، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جس وقت سے آپ کا ایجاب و قبول یعنی نکاح ہو گیا
उस वक्त से वो आपके निकाह में आ गई है। अब ये निकाह पे महरों पे डिपेंड करता है। अगर गैर मुअज्जल हैं तो आप उससे इजाज़त लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली उसको हाथ लगा सकते हैं। और अगर जल्दी वाले महर हैं कि निकाह के वक्त ही देना है, तो फिर ये बीवी के इख्तियार में है, वो चाहे तो महर लेने के बाद ही आपको छूने दे, और अगर चाहे तो बग़ैर लिए ही आपको टच करने दे। उसमें माफ़ कराने वाली तो कोई बात दोनों सूरतों में है ही नहीं, चाहे महर गैर मुअज्जल हो या महर मुअज्जल हो, दोनों सूरतों में माफ़ कराने की कोई हाजत है ही नहीं। तो आज की वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक पर थी, इसी पर्पज़ से मैंने बनाई थी कि महर जो माफ़ कराने लग जाते हैं लोग। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए मसले के साथ में।